آگے سورہ تحریم ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا. یہ سورت مدنی ہے، اور چونکہ اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی تھی کہ آپ اس طرح کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. تو اس مناسبت سے صورت کا نام سورہ تحریم ہے. فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں. یعنی جو آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، اس شہد کے بارے میں یا کسی بعض روایات میں کوئی اور جو بھی چیز تھی، تو اس کو آپ اپنی قسم کو توڑیں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آپ حرام نہ کریں. اب یہ یہاں پر ایسا ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس، جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں ان کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے حال احوال پوچھنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے. 10 منٹ ایک کے پاس بیٹھے، پوچھا کیا حال ہے، کوئی چیز ضرورت ہے. عصر کے بعد تو 10 منٹ ایک کے پاس، 5-10 منٹ دوسرے کے پاس، سب کے پاس چکر لگا کے حال احوال پوچھ لیتے تھے. ان میں سے ایک بیوی آپ کی تھی، ان کے گھر میں جو ہے وہ شہد تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی. تو ظاہر شہد کھانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور حضرت عائشہ ان کی بیٹی، اور حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. یہ ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی آپس میں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت صفیہ جو بیوی تھی ان کے گھر میں جب جاتے ہیں تو وہاں کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں، 15-20 منٹ. باقی سب کے پاس 5-5 منٹ، 10-10 منٹ، وہاں پر جا کے زیادہ بیٹھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ پتہ چلا جی وہاں پر وہ شہد دیتی ہیں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور اس قسم کی چیزیں بڑی پسند تھیں، تو وہاں اس لیے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو بیویوں کے اندر ہوتا ہے تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ وہ. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور جب آئیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو والی چیزوں سے بڑی نفرت تھی. تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا کہ ہم دونوں کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. ایک درخت ہوتا ہے، گوند کا درخت ہے، تو اس کا انہوں نے کہا. حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، مزافیر یا اس طرح کچھ نام تھا اس کا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو شہد پیا ہے. تو انہوں نے کہا شاید پھر وہ شہد مکھیاں جو ہے اس درخت سے چوس کے لائی ہوں گی. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. انہوں نے کہا میں نے تو شہد پیا ہے. تو انہوں نے کہا پھر شاید وہ شہد جو ہے نا مکھیاں وہ اس درخت سے لا کے آئی ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ شہد اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، آپ اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کر سکتے. اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی بھی حرام نہیں قرار دے سکتا. حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا کہ نبی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے. اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی. تو بعض ایک اور واقعہ بھی ہے لیکن بہرحال فرمایا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. آگے دوسری آیت جو ہے، تیسری آیت جو ہے سورت کی، اس میں ایک اور واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتائی. اب وہ بات کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنیں گے، اس کے بعد تمہارے والد عمر فاروق خلیفہ بنیں گے. یہ بات بتائی اور ساتھ ان کو یہ تاکید کی کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ بات کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانی. حضور علیہ السلام یہ بتا کے چلے گئے تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی کہ چونکہ ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی بھی تھی اور پھر بات بھی دونوں کے والدین سے متعلق تھی کہ ابوبکر صدیق بنیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بتا دی.
اور اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ نے جو بات راز کی بات جو اپنی بیوی کو بتائی تھی وہ بیوی نے دوسری کو بتا دی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیوں بتائی ہے وہ بات۔ آگے سے وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ، آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے بتائی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قد نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا کہ جو علیم الخبیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر یہ چیزیں بیان ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بیویوں کو، ان دونوں کو، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو دونوں کو تنبیہ فرمایا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کا مقام ہے، اور پھر جو تمہارا مقام ہے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ اپنے رسول کی بیویاں بنایا ہے، تو لہٰذا تم توبہ کرو۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ، اگر تم توبہ نہیں کرتے اور تم مقابلہ کرنا چاہتی ہو اپنے اللہ کے رسول کا، تو پھر یاد رکھو رسول کے ساتھ اللہ بھی ہے، اس کا فرشتے جبرائیل بھی اس کے ساتھ ہے، اور ایمان والے بھی اس کے ساتھ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی رسول کا، لہذا توبہ کرو۔ بہرحال وہ تو دونوں ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے فوراً توبہ کی، معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوگی، معذرت کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہی شان تھی صحابہ کرام کی کہ پہلے تو غلطی کرتے نہیں تھے، غلطی ہو جاتی تھی فوراً توبہ کر لیتے تھے، اور یہی شان ایک مسلمان کی بھی ہونی چاہیے۔ غلطی اور گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، تو گناہ کا ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان ڈٹ نہ جائے، بلکہ اس کو توبہ کر کے اپنے آپ سے معاف ختم کروا دے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو توبہ کی ہی تعلیم دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص اور سچی توبہ کرو اللہ کی طرف، یہی چیز جو ہے وہ تمہارے فائدے کی ہے۔